بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا رہبر انقلاب اسلامی کو خصوصی سلام اور جذباتی پیغام۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی کو شہید صدر ابراہیم رئیسی کی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر تعزیت پیش کی۔ روسی پارلیمنٹ ڈوما کے اسپیکر نے، جو تہران کے دورے پر ہیں، کا کہنا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے مجھ سے کہا ہے کہ میری طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر اعلیٰ کو اسلام و تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دے دیں کہ مجھے توقع ہے کہ ماسکو تہران تعلقات اسی طرح جاری رہیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ڈوما کے اسپیکر سے خطاب میں کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی کا انتقال ایک عظیم نقصان ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ شہید ابراہیم رئیسی نہایت قابل اعتماد اتحادی تھے اور جب ہمارے درمیان کوئی سمجھوتا طے پا جاتا تھا تو ہمیں یہ اطمینان رہتا تھا کہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مزید کہا کہ ان کا ملک اس حادثے کی تحقیقات میں مدد کے لیے تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، دریا سے لے کر سمندر تک فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا بڑا پیغام سامنے آ گیا۔ آئرلینڈ، اسپین اور ناروے کی جانب سے فلسطینیوں کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان سامنے آیا ہے۔ اپنے بیان میں آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ دریا سے لے کر سمندر تک فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ جس طرح موسیٰ کی والدہ سے کیے گئے قدرت کے 2 وعدے پورے ہوئے، اسی طرح امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور نیٹو جیسے بڑے گروپوں کے خلاف چھوٹے گروپ فلسطین کی فتح کا قدرت کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حماس سے متعلق امریکہ کی خفیہ رپورٹ نے اسرائیل کی نیندیں اڑا دیں۔ امریکہ کی حکومتی انٹیلیجنس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سے حماس کے صرف 30 سے 35% جنگجو ہی مارے گئے ہیں۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکومتی انٹیلیجنس بتاتی ہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں حماس کے صرف 30 سے 35% جنگجو مارے گئے، جبکہ گروپ کی 65% سرنگیں برقرار ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس سے واقف شخص کا حوالہ دیتے ہوئے خبرساں ادارے کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے حکام نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ حماس پچھلے کئی مہینوں میں ہزاروں نئے جنگجوؤں کو بھرتی کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی نائب وزیر خارجہ کیٹ کیمبل نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ غزہ میں حماس پر مکمل فتح حاصل کرنے کی اسرائیل کی بیان کردہ حکمت عملی قابل عمل ہے۔ گزشتہ دنوں ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ حماس شمال کی طرف بڑھے گی۔ وہ توقع کرتے ہیں کہ حماس دوبارہ منظم ہو جائے گی اور رفح آپریشن کے بعد بھی کام جاری رکھے گی، لیکن اسرائیل جہاں بھی جائے گا اس کا تعاقب جاری رکھے گا۔ ہاگری نے اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ رفح کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد بھی دہشت گردی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس شمال کی طرف بڑھے گی اور خود کو دوبارہ تشکیل دینے کی کوشش کرے گی، یہاں تک کہ اگلے چند دنوں میں شمالی اور وسطی غزہ سمیت حماس کی ہر جگہ پر واپسی ہو جائے گی۔ وہ جہاں جائیں گے ہم آپریشن پر واپس جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، آئرلینڈ، ناروے اور اسپین نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئرلینڈ، ناروے اور اسپین نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کیا گیا تو مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہو سکتا، جبکہ آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مزید ممالک اس اقدام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا کہ اسپین 28 مئی کو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، برطانوی وزیر اعظم کا 4 جولائی کو عام انتخابات کروانے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کا کہنا تھا کہ آج کنگ چارلس سے ملاقات کی ہے، کنگ چارلس کو قبل از وقت انتخابات کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ نے عالمی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں ملک کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سب سے مشکل وقت سے لڑتے دیکھا۔
ملک نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اور اس چیز پر انہیں برطانوی ہونے پر فخر ہے۔ یہ برطانیہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا بہترین لمحہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک ایران تعلقات میں مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کے ویژن کو آگے بڑھائیں گے ایرانی سپریم لیڈر۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ پاک ایران تعلقات میں مرحوم صدر رئیسی کے ویژن کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایرانی صدر آیت اللہ خامنائی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی عوام اور حکومت کے جذبات کو محسوس کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا۔ ایران کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ پاک ایران تعلقات میں مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کے ویژن کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی اور ایرانی صدر ان کے رفقا کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے ایرانی صدر کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور معاون خصوصی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کولمبیا کا فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان۔ کولمبیا نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے بعد رام اللہ میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کولمبیا نے بھی فلسطین کو باقاعدہ طور پر آزاد ریاست تسلیم کرنے کے بعد رام اللہ فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کولمبیا کے صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے غزہ میں شہریوں کا قتل عام کیا۔ کولمبیا نے اسرائیلی بربریت کی وجہ سے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ بند کیا اور آئندہ ماہ رام اللہ میں کولمبیا کا سفارت خانہ کھل جائے گا۔ دوسری طرف گزشتہ روز 3 یورپی ملکوں آئرلینڈ، اسپین اور ناروے کی قیادت نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان پچھلے کئی ہفتوں سے کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، مگر اب بدھ کو زیادہ ٹھوس، مؤثر اور جانبدار طریقے سے سامنے آیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اوسلو اور میڈرڈ کے ساتھ مشترکہ اعلامیے میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ آئرلینڈ اور فلسطین کے لیے ایک تاریخی اور اہم دن ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ مزید ملک بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہم قدم بنیں گے۔ اس کے علاوہ اسپین کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا گیا کہ 28 مئی کو آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناروے کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا ملک فلسطین کو باضابطہ طور پر 28 مئی سے ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی الیکشن، ٹرمپ انتخابی سروے میں جو بائیڈن سے آگے نکل گئے۔ امریکی صدارتی انتخابات سے قبل کروائے گئے سروے میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ صدر جو بائیڈن سے سبقت لے گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 سوئنگ اسٹیٹس میں بھی صدر جو بائیڈن پر سبقت حاصل کر لی۔ امریکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت سوئنگ اسٹیٹس میں 4 سے 5% کم ہوئی۔ سوئنگ اسٹیٹ کا الیکشن کے نتائج کے تعین میں اہم کردار ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ الیکشن میں صدر جو بائیڈن نے سوئنگ اسٹیٹس جیتی تھی۔ ٹرمپ کے خلاف الیکشن فراڈ، ریکارڈ چوری سمیت کئی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ دوسری جانب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ باز نہ آئے، گگ آرڈر کے باوجود جج پر پھر الزام عائد کر دیا۔ عدالت کے باہر بات کرتے ہوئے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ متنازعہ جج مقدمے میں سیاست کر رہا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہش منی کیس جو بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی ہے، مقدمے کے ذریعے انتخابی مہم سے روکا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔